میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی آغا جان۔ سکندر کو گزرے ابھی کتنا ہی وقت ہوا ہے، اور انہی کے چھوٹے بھائی سے پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے فرش پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے، مگر سامنے بیٹھے آغا جان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ان کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک مہرماں کی سسکیوں کے ساتھ مل کر عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ آغا جان نے اپنے آسے کو زمین پر ٹکایا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا جلال دیکھنے والا تھا۔ وہ مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ مہرماں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس حویلی کے فیصلے جذبات پر نہیں، روایات پر ہوتے ہیں۔ سکندر میرا پوتا تھا، مجھے اس کے جانے کا غم تم سے کم نہیں ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ رہی بات ظلم کی، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا نانا تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا؟ مہرماں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے بوڑھے نانا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ ہی شفقت ہوتی تھی، مگر آج وہاں صرف فیصلہ کن سرد مہری تھی۔ یہ کیسی روایت ہے آغا جان جو ایک لڑکی کے جذبات کا خون کر دے؟ میں سکندر کی بیوہ ہوں، ان کی یادوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی، مگر شہرام نہیں آغا جان، شہرام کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں سکندر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ وہ ہمت مجتمع کر کے آغا جان کے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس کی حالت پر رحم کھا لے گی، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ آغا جان نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولے، فیصلہ ہو چکا ہے، جمعرات کو تمہارا نکاح ہے، اور اس بار میں تمہاری کوئی بھی بچگانہ ضد نہیں سنوں گا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ یہ حکم حتمی تھا۔ مہرماں جانتی تھی کہ اس کے بعد کسی دلیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھے اور بنا کوئی مزید لفظ کہے وہاں سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر گر گئی اور اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا۔ سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا، ابھی تو اس کی چوڑیاں بھی میلی نہیں ہوئی تھی، اور اس بار اسے دوبارہ دلہن بننے کا حکم دیا جا رہا تھا، وہ بھی شہرام کی۔ وہ شہرام جو ہمیشہ اس سے کھچا کھچا سا رہتا تھا، جس کی آنکھوں میں مہرماں نے کبھی اپنے لیے نرمی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، مگر مہرماں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ملازمہ نہیں ہو سکتی۔ رو رہی ہو؟ آغا جان کی آواز اس کے سر پر گونجی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور آنسو پونچھتے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آغا جان اب غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ چل کر اس کے قریب آئے، تو تم شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ صرف یہی بات ہے نا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہرام تمہارے قابل نہیں ہے؟ مہرماں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا۔ نہیں آغا جان، ایسی بات نہیں ہے، شہرام میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر کمی مجھ میں ہے۔ میرا دل مر چکا ہے۔ میں شہرام سے تو کیا، میں دنیا کے کسی بھی شخص سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہمیشہ سکندر کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس حویلی کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، مجھے کسی رشتے میں نہ باندھیں۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور درد کا سمندر موجزن تھا۔ شاید ایک لمحے کے لیے ان کا دل پسیج جاتا، شاید وہ اپنی پوتی کی اس حالت پر اپنا فیصلہ واپس لے لیتے۔ وہ بھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ دروازے پر ہونے والی آہٹ نے انہیں روک دیا۔ کسی کے بھاری اور روب دار آواز کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا گئی۔ آغا جان آپ آرام کریں، ہم بات کر لیں گے ان سے۔ مہرماں کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر اس لہجے میں جو اجنبیت اور سرد مہری تھی وہ اس کے لیے نئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں شہرام کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر شال ڈالے۔ اس کا قداور وجود دروازے کے فریم کو بھرے ہوئے تھا۔ اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھیں سیدھی مہرماں کے چہرے پر جمی تھی، جن میں ایسا تاثر تھا کہ مہرماں کو لگا جیسے اس کے اندر کا خوف پڑ رہا ہو۔ آغا جان نے مڑ کر شہرام کو دیکھا، پھر ایک نظر سہمی ہوئی مہرماں پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ شہرام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے
مہرما کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرما نے گھبرا کر اپنی چادر درست کی اور نظریں جھکا لی۔ کمرے میں سکوت اتنا گہرا تھا کہ مہرما کو اپنی سانسیں بھی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ سوگ منانے کے لیے کچھ زیادہ ہی وقت نہیں لے لیا آپ نے مہرما؟ شہرام کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے وہ کسی کاروباری معاملے پر بات کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں جو طوفان تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مہرما نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی جو اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہا تھا؟ آپ زبردستی نہیں کر سکتے شہرام، مہرما نے بمشکل ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ مہرما کو اس کے پرفیوم کی مہک اور سگریٹ کی ملی جلی بو محسوس ہوئی۔ زبردستی؟ شہرام نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اگر میں زبردستی کرنے پر آتا مہرما تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ نکاح کی تیاری کریں کیونکہ پرسوں آپ اس کمرے سے رخصت ہو کر میرے حصے میں آئیں گے۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں جان دے دوں گی، مگر یہ نکاح نہیں کروں گی، مہرما نے روتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا۔ اس کی آخری کوشش تھی اسے ڈرانے کی۔ شہرام کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اتر آئی کہ مہرما سہم کر پیچھے ہٹی۔ شہرام نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، ایک بار خود سے دوری برداشت کر چکا ہوں مہرما۔ اس وقت خاموش رہا تھا کیونکہ وہ سکندر بھائی تھے، میرا خون تھے، لیکن اب اگر آپ نے فرار کا سوچا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال کر لے آؤں گا۔ مہرما اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ یہ وہ شہرام نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور شخص تھا جس کا جنون اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ شہرام، بس۔ شہرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ آنسو پونچھ لیں اپنے، مجھے اپنی ہونے والی بیوی کی آنکھوں میں یہ نمی پسند نہیں ہے۔ تیار رہیں، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی مہرما وہیں قالین پر ڈھہ سی گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شکنجے میں کس دی گئی ہے۔ دوسری طرف شہرام کوریڈور سے گزرتا ہوا سیدھا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر مڑ گیا۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر شہرام کے اندر جو لاوا پک رہا تھا اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا لی۔ دھوئیں کے مرغولے بناتے اس کی نظر آسمان پر تھی، مگر ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ مہرما، اس کی مہرما، وہ اس کی پھپھو ذات تھی۔ بچپن سے شہرام نے اسے اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ جب وہ لندن پڑھنے گیا تو اس کے دل و دماغ پر صرف مہرما کا قبضہ تھا۔ وہ وہاں کی رنگینیوں میں بھی صرف اس کے خیال سے جڑا رہا۔ اسے لگتا تھا یہ بات سب پر عیاں ہے کہ مہرما صرف اس کی ہے۔ لیکن پھر وہ منحوس سے نہ آیا تھا۔ لندن میں ایک شام اسے گھر سے کال آئی۔ اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مہرما کی کوئی خبر ملے گی، مگر دوسری طرف اس کی ماں تھی۔ شہرام بیٹا، اگلے ہفتے تمہارے بھائی سکندر کا نکاح ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ سکندر بھائی کا نکاح؟ واہ امی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ بھابھی کون ہے؟ کس خوش نصیب کو چنا ہے بھائی نے؟ شہرام نے ہنستے ہوئے پوچھا تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر ماں کی جھجکتی ہوئی آواز آئی، مہرما سے ہو رہا ہے اس کا نکاح۔ اس لمحے شہرام کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال کر مسل دیا ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگی۔ مہرما، امی، آپ جانتی ہیں نا کہ میں… اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ بیٹا، وہ سکندر کی پسند ہے، آغا جان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تم کوئی تماشا مت کھڑا کرنا۔ اور ویسے بھی مہرما نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ وہ آخری جملہ شہرام کی روح کو چھلی کر گیا تھا۔ مہرما نے ہاں کہہ دی ہے؟ اس رات شہرام نے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ بھرا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر اس کا بڑا بھائی ہے، وہ سکندر سے بہت محبت کرتا تھا اور سکندر بھی اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سکندر بھی مہرما کو پسند کرتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی علم ہوتا تو شاید وہ پہلے ہی بتا دیتا۔ اس نے پاکستان جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا مہرما کو دلہن بنے، وہ بھی اپنے ہی سگے بھائی کی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ پڑھائی کا بوجھ ہے اور نکاح میں شامل نہیں ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ لندن میں ہی رہا، خود کو کام اور پڑھائی میں غرق کر دیا تاکہ مہرما کی یاد کو دفن کر سکے۔ سکندر اور مہرما کی زندگی کی خبریں اسے ملتی رہتی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ مہرما خوش ہے۔ اس نے سکندر کو دل سے قبول کر لیا تھا اور ایک وفادار بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔
یہ بات شہرام کے لیے اطمینان کا باعث بھی تھی اور تکلیف کا بھی، لیکن قسمت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ ابھی ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سکندر دنیا سے چلا گیا اور مہرماں تنہا رہ گئی۔ بھائی کی موت کی خبر سن کر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ وہ واپس آیا، اپنے بھائی کو کاندھا دیا، اسے منو مٹی تلے دفن کیا۔ اس دوران اس نے مہرماں کو دیکھا، سفید لباس میں لپٹی کسی مجسمے کی طرح ساکت، جس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر شہرام کی دبی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی، مگر اس بار اس میں درد اور ذمہ داری کا احساس بھی شامل تھا۔ وہ جانتا تھا مہرماں اب وہ چنچل لڑکی نہیں رہی۔ آج جب آغا جان نے اس سے کہا کہ وہ مہرماں کو اس کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو شہرام نے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ خاندان کی روایت یہی ہے، مگر اس کے لیے یہ صرف روایت نہیں تھی، یہ اس کی محبت تھی جسے قدرت نے دوبارہ اس کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ لیکن مہرماں کا انکار، جب آغا جان نے اسے بتایا کہ مہرماں انکار کر رہی ہے تو اس کے اندر کا پرانا شہرام جاگ اٹھا تھا۔ وہ شہرام جسے اپنی چیزوں پر حق جتانا آتا تھا، جو اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر ایک بار تو چپ رہا، مگر اب دوسری بار کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لگا کر اس نے فلٹر زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسل دیا۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تمہیں انکار کا حق اب نہیں ہے مہرماں، اس نے خود کلامی کی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تم سکندر کی یاد میں رہنا چاہتی ہو، یہ بھی سمجھتا ہوں، مگر میں تمہیں تنہائی کے اندھیروں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ہو، اصل سے میری تھی، بس بیچ میں کچھ وقت کے لیے مقدر نے فاصلہ ڈال دیا تھا۔ اب میں ان فاصلوں کو مٹا کر دم لوں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے مہرماں اسے ظالم سمجھے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، وہ یہ نکاح کر کے رہے گا۔ وہ اسے وہ تحفظ دے گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور شاید کسی دن وہ اسے وہ محبت بھی دے پائے گا جو برسوں سے اس کے دل میں امانت رکھی تھی۔ نیچے کمرے میں مہرماں ابھی بھی اس قالین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں شہرام کے الفاظ گونج رہے تھے، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ اسے شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ملکیت کا احساس نظر آیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے سکندر کی نرم مزاجی اور دھیما پن یاد آنے لگا، سکندر جس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور شہرام جو بات ہی وارننگ سے شروع کرتا تھا۔ اللہ جی، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس شخص کا؟ وہ تو آگ ہے اور میں تو راکھ ہو چکی ہوں۔ اگلے 2 دن حویلی میں نکاح کی تیاریاں خاموشی مگر تیزی سے جاری رہی۔ مہرماں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ وہ کھانے کے لیے باہر نکلی، نہ کسی سے بات کی۔ اس کی ماں اور پھپھو کئی بار آئیں، اسے سمجھایا، دلاسے دیے، مگر وہ بس خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر شہرام بے خبر نہیں تھا۔ وہ ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ نکاح والی رات آ گئی، حویلی کو قمقموں سے سجایا گیا تھا، مگر مہرماں کی زندگی میں اندھیرا تھا۔ اسے زبردستی تیار کیا گیا۔ سرخ رنگ کا وہ جوڑا جو اس کی ماں نے بڑے چاو سے بنوایا تھا، اسے پہنتے ہوئے مہرماں کو لگا جیسے وہ کفن پہن رہی ہے۔ جب اسے نکاح خاں کے سامنے لایا گیا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ برابر میں شہرام بیٹھا تھا، اس کی موجودگی کی تپش مہرماں کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ مہرماں بنت جہانگیر، کیا آپ کو شہرام ول بہرام کے ساتھ نکاح؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ خاموش رہی۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ آغا جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اچانک شہرام نے اپنا ہاتھ میز کے نیچے سے بڑھایا اور مہرماں کے ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس نے اتنی زور سے اس کا ہاتھ دبایا کہ مہرماں کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ شہرام اس کی طرف جھکا، اس کا لہجہ دھیما مگر اس میں وہی دھمکی آمیز سختی تھی۔ تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے مہرماں، تماشا مت بناؤ۔ اس کے لمس میں ایک کرنٹ تھا جس نے مہرماں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پیغام تھا، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ مہرماں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑک گیا اور اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے وہ لفظ ادا کر دیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے شہرام کی قید میں دے دیا، قبول ہے۔
मुबारक हो बीबी, अपने घर की हो गई। मुलाजमा की आवाज़ महरमा के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी। वो अब अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि उसे इस हवेली के मगरबी हिस्से में वाक़ उस कमरे में लाया गया था जो अब उसका मस्कन था। ये शहराम का कमरा था। दीवारों का रंग, फर्नीचर की तरतीब, हत्ता के फिजा में रची बसी महक भी सिकंदर के कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो चौंकी और फिर सिमट कर बेड के एक कोने में बैठ गई। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। अभी कुछ देर पहले तो उसने हजारों लोगों की मौजूदगी में अपनी जिंदगी का इख्तियार शहराम के हवाले किया था, मगर उसका दिल और दिमाग अब भी इनकार की कैफियत में था। मैं ये कैसे करूंगी? उसने लरसते हाथों से अपने भारी जेवरात को छुआ। मैं सिकंदर की यादों के साथ खयानत कैसे कर सकती हूँ? अभी वो इन्हीं सोचों में गुप्ती के दरवाजे का हैंडल घूमा। महरमा का सांस हलक में अटक गया। वो तेजी से पीछे खिसकी और घुटनों में सर दे दिया। शहराम कमरे में दाखिल हुआ और उसने शेरवानी उतारकर सोफे पर उछाल दी और फिर आहिस्ता कदमों से बैठ के जाने पड़ा। महरमा को महसूस हुआ कि जैसे मौत का फरिश्ता उसकी जानिब आ रहा है। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। शहराम बैठ के करीब आकर रुका। उसने एक गहरी नज़र अपनी सहमी हुई दुल्हन पर डाली, जो उस वक्त किसी जख्मी परिंदे की तरह से फड़फड़ा रही थी। शहराम के जबड़े भींच गए। क्या इरादा है महरमा? सारी रात ऐसे ही घुटनों में सर देकर गुजारने का प्लान है? शहराम की आवाज़ में बला की सर्द मोहरी थी। महरमा ने डरते डरते सर उठाया था। उसकी आंखों का काजल बहकर रुखसारों पर आ गया था। मुझे डर लग रहा है, उसने बमुश्किल लब खोले। शहराम के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो झुककर बेड के किनारे पर बैठ गया। महरमा मजीद पीछे हुई तो बेड की पुष्ट से जाकर लगी। डर? किस बात का डर? शहराम ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या मैं कोई दरिंदा हूं जो तुम्हें चीर फाड़ खाऊंगा, या तुम्हें लगता है कि मैं जबरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा? महरमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गीली आंखों से उसे देखती रही। उसकी खामोशी शहराम के गुस्से को हवा दे रही थी। बोलो महरमा, मुझे खामोशी सख्त नापसंद है, शहराम ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, जिस पर महरमा सहम गई। आप मुझसे नफरत करते हैं। आपने ये निकाह सिर्फ इंतकाम के लिए किया है, क्योंकि मैंने इनकार किया था। महरमा ने रोते हुए अपना शक जाहिर किया तो शहराम हंसा, मगर उस हंसी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। नफरत, इंतकाम? तुम मुझे कितना गलत समझती हो महरमा। अगर मुझे इंतकाम लेना होता तो मैं तुम्हें इस तरह इज्जत से ब्याह करना लाता। उसने अपना हाथ बढ़ाया। महरमा ने आंखें मींच ली, मगर शहराम ने उसे छूने के बजाय उसके करीब पड़े तकिए को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। आंखें खोलो महरमा, शहराम ने हुक्म दिया। महरमा ने धीरे से पलकें उठाई। मुझे देखो, शहराम ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारा शौहर बन चुका हूं। अब तुम पर मुकम्मल तौर पर मेरा हक है। कानून भी मुझे यह हक देता है और मजहब भी, लेकिन तुम जिस खौफ में मुब्तला हो उसे अपने जहन से निकाल दो। महरमा हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। मतलब ये कि शहराम सिकंदर हयात अपनी बीवी के जिस्म का मालिक बनने से पहले उसके दिल का मालिक बनना चाहता है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल के दरवाजे अभी बंद हैं। शहराम की आवाज़ धीमी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे महरमा समझने से कासिर थी। तो क्या आप? महरमा जुमला मुकम्मल न कर सकी। हाँ, शहराम ने उसकी बात काटी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। यह निकाह मेरी मर्जी से हुआ और मैं चाहूं तो अपना पूरा हक जता सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। महरमा को लगा जैसे उसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। उसने एक लंबी सांस ली। शुक्रिया, उसने दबी हुई आवाज में कहा। शुक्रिया मत बोलो। शहराम एकदम खड़ा हो गया। उसका लहजा फिर से सख्त हो गया। यह मत समझना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया, मैं सिर्फ तुम्हें वक्त दे रहा हूं। वो कमरे में टहलने लगा। महरमा की नजरें उसके साथ साथ घूम रही थी। मैं तुम्हें टाइम दूंगा महरमा। जब तक तुम खुद इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। शहराम मुड़कर वापस उसके पास आया और झुककर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मैं सिकंदर भाई की इज्जत करता था और करता रहूंगा, लेकिन अब तुम उनकी बेवा नहीं बल्कि मेरी बीवी हो, और इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा।
اس کی یہ بات سن کر مہرما ایک دم سے چونکی تھی۔ اس نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب رعایت نہیں بلکہ تملک تھی۔ ابھی بھی وہی شہرام ہوں، بدلا نہیں، بلکہ تمہاری دوری نے مجھے مزید سخت کر دیا ہے، اسی لیے میرے صبر کا امتحان مت لینا۔ مہرما نے نظریں جھکا لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہرام کے اس روپ پر خوفزدہ ہو یا شکر گزار۔ آرام کرو، شہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے الماری سے ایک کمبل نکالا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرما اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں صوفے پر سو رہا ہوں، بیڈ تمہارا ہے، اور خبردار جو میرے آرام میں خلل ڈالا۔ صبح ناشتے کی میز پر مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا۔ کمرے کی لائٹس آف کرنے کے بجائے اس نے صرف سائیڈ لیمپ جلایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مہرما کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے کچھ گھنٹے پہلے اسے پاتال سے ڈھونڈ لانے کی دھمکی دی تھی، اب اتنی خاموشی سے اس کی مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تھکاوٹ اور رونے کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدل کر شہرام کی طرف دیکھنے لگی جو پرسکون نیند سو رہا تھا، یا شاید سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب مہرما نے شہرام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک مغرور اور بدتمیز انسان سمجھتی تھی، مگر آج اس کے رویے نے مہرما کو حیران کر دیا۔ کیا واقعی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے بھی شہرام نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی، بس اس کا انداز سخت تھا۔ شاید وہ اپنی محبت کو چھپانے کے لیے سختی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو اس نے کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ مہرما نے خود سے سوال کیا۔ جب میری شادی سکندر سے ہو رہی تھی تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اسے اپنی خود غرضی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کبھی شہرام کی آنکھوں میں چھپی محبت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ سکندر کی نرم مزاجی کے سحر میں رہی اور شہرام کو نظر انداز کرتی رہی۔ شاید مہرما ہی کہیں خود غرض نکلی تھی، بے وفا نکلی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اس شخص نے میری خاطر اپنی محبت قربان کر دی اور میں اسے ہمیشہ فلن سمجھتی رہی۔ آج پہلی دفعہ مہرما نے یہ سوچا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سکندر کا خیال آیا اور اس کے ذہن میں کوندا، لیکن سکندر، اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان کی محبت کو کیسے دل سے نکال دوں؟ میں ایک ہی وقت میں دو مردوں کی محبت کے بوجھ تلے کیسے جی سکتی ہوں؟ صبح جب مہرما کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمبل تہہ کر کے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ شہرام جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو کمرے میں ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ چھوٹے صاحب کہاں ہیں؟ مہرما نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی حویلی سے نکل گئی، کہہ رہے تھے کچھ ضروری کام ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ مہرما کو عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا وہ اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا یا واقعی کوئی کام تھا؟ وہ سارا دن کمرے میں رہی، دوپہر میں آغا جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ خوش ہو بیٹی؟ آغا جان نے شفقت سے پوچھا۔ مہرما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آغا جان کو کیا بتاتی کہ ان کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی خوشی قربان کر دی۔ رات ہو گئی مگر شہرام واپس نہیں آیا۔ مہرما بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پوری رات نہیں آیا۔ اس نے خود کلامی کی، کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اگلے 2 دن تک یہی معمول رہا۔ شہرام صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ جب مہرما سو چکی ہوتی وہ جان بوجھ کر اس سے سامنا نہیں کر رہا تھا۔ مہرما کو اس کی غیر موجودگی کھلنے لگی تھی۔ وہ 2 دن کے بعد اپنے ہی اس کمرے میں آیا تھا۔ مہرما اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا تو مہرما کے ہاتھ رک گئے تھے۔ آج پہلی دفعہ اس نے سفید لباس اٹھا کر رنگین کپڑوں میں ملبوس ہونے کی ہمت کی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہرام کے قدم رک گئے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے خود کو سکندر کے سوگ سے باہر نکالا ہے۔ اس لمحے مہرما نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ شہرام کی نظروں میں ستائش دیکھ مہرما نے نظریں جھکائیں۔
اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگی۔ وہ شرمندہ تھی کہ کہیں شہرام یہ نہ سمجھے کہ وہ سکندر کو بھول گئی ہے۔ شہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس نرم مگر مضبوط تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہرام نے نرمی سے پوچھا۔ باہر پانی لینے، مہرما نے گھبرا کر بہانہ بنایا۔ یہیں رکو۔ شہرام نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اچھا لگا مجھے تمہیں یوں دیکھ کر، یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ مہرما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر شہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ اسے کچھ اور رنگ مت دے دیجیے گا، مہرما نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں نے صرف اور صرف یہ سب کچھ آغا جان کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے صبح کہا تھا کہ اب مجھے رنگین کپڑے پہننے چاہیے۔ شہرام کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے مہرما کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اچھا، شہرام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ بیوی تم میری ہو، آغا جان تمہارے نانا لگتے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں؟ مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ شہرام کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ہکلائی۔ اچھا تو کیا مطلب تھا؟ شہرام نے اسے مزید الجھایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آغا جان ناراض نہ ہو، میں نے ان کی وجہ سے یہ کپڑے پہنے۔ مہربا نے نظریں چرا کر کہا۔ اچھا نہیں۔ شہرام نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا جس سے مہرما پیچھے دیوار سے جا لگی۔ آغا جان کی ناراضگی کا اتنا خیال ہے تو جو آپ کا مجازی خدا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں۔ مہرما کو اب صحیح معنوں میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ شہرام کا موڈ آج کچھ بدلا تھا۔ آپ نے کہا تو مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ مہرما نے اس سے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے کہا تھا اور ٹائم بھی دیا تھا۔ شہرام نے زرخوشی کی۔ لیکن اتنا لمبا ٹائم نہیں دے سکتا۔ 2 دن گزر گئے اور تم نے ایک بار بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس نے اسے کھینچ کر سامنے کیا اور اسے اپنے بازو پر گراتے ہوئے اس پر مزید جھکا تھا۔ اس لمحے مہرما کو اس کی سانس اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ کانپ اٹھی۔ چھوڑیں پلیز، اس نے التجا کی۔ چھوڑوں گا لیکن تمہیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرط رکھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میرا لمس برا لگتا ہے۔ مہرما خاموش رہی۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں شہرام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جسے وہ ماننے سے انکاری تھی۔ شہرام نے اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ اس نے دھیرے سے اسے چھوڑ دیا۔ جا۔ شہرام نے مسکرا کر راستہ دیا۔ مشکل سے وہ خود کو اس سے بچا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہرام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مہرما اس کو دل سے قبول کر چکی ہے، بس زبان سے اقرار باقی ہے۔ مہرما کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس پی کر اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آدمی پاگل کر دے گا مجھے۔ اس نے گلاس شیلف پر رکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک میں اسے ظالم سمجھتی تھی اور اب اس کی قربت مجھے خوفزدہ نہیں بلکہ کنفیوز کر رہی ہے۔ اگلی صبح جب مہرما کی آنکھ کھلی تو کمرے میں معمول سے زیادہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پہلو میں دیکھا، جگہ خالی تھی۔ شہرام کمرے میں نہیں تھا۔ عام طور پر وہ اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا یا کم از کم آفس جانے سے پہلے کمرے میں موجود ہوتا تھا، شیشے کے سامنے تیار ہو رہا ہوتا تھا، مگر آج وہ ہو کا عالم تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مہرما کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی دیکھی۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دل کسی انجانے وسوسے سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھے بنا بتائے چلے گئے؟ اس نے خود کلامی کی اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ تیزی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز پر آغا جان اکیلے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مہرما نے اسے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ امید کر رہی تھی کہ شاید شہرام کہیں آس پاس ہی ہوگا، شاید ابھی کچن سے نکل آئے گا یا لاؤنج میں ہوگا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آغا جان، شہرام نظر نہیں آ رہے۔ آخر کار اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں چھپی تشویش آغا جان سے چھپی نہ رہ سکی۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اخبار طے کیا اور مسکرائے۔ بیٹا، وہ تو صبح سویرے ہی فیکٹری نکل گیا،
کہہ رہا تھا کوئی اہم میٹنگ ہے اسی لیے جلدی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا مہرما کو بھی جگا دو تو اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگا وہ آرام سے سو رہی ہے، اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مہرما نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور سر ہلا دیا، مگر اندر اندر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس سے مکھن لگا سلائس اٹھایا مگر نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ شہرام نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا یا اس کو سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوال سارا دن اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہا۔ وہ سارا دن بے چین رہی، بار بار فون دیکھتی کہ شاید کوئی میسج یا کال آئی ہو، مگر اسکرین خاموش رہی۔ وہ شہرام جو دن میں 10 بار اسے کال کر کے تنگ کرتا تھا، آج مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ مہرما اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی قدموں کی آہٹ قریب آئی اور شہرام کمرے میں داخل ہوا، مہرما تیزی سے صوفے سے اٹھی کھڑی ہوئی تھی۔ شہرام تھکا تھکا لگ رہا تھا، اس نے کوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مہرما کو دیکھتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں۔ آپ آ گئے؟ میں کھانا گرم کر دوں؟ مہرما نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں خوشامد کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہرام اس سے بات کرے، مسکرائے، بھلے غصہ ہی کرے مگر یہ خاموشی توڑے۔ شہرام نے اسے ایک سرسری نظر سے دیکھا، جیسے وہ کمرے میں موجود فرنیچر کا کوئی حصہ ہو، اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، نہیں شکریہ، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ مہرما وہیں قالین پر کھڑی رہ گئی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی غصہ، نہ ہی وہ پہلے والی وارننگ کہ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ بس ایک عجیب سی جان لیوا اجنبیت تھی۔ مہرما کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کی نفی کر دی ہو۔ جب وہ کپڑے بدل کر باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا تو مہرما نے دوبارہ ہمت مجتمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بات نہ کی تو یہ خلیج بڑھتی جائے گی۔ آج آپ صبح مجھے بتائے بغیر چلے گئے تھے، میں سارا دن پریشان رہی، مجھے لگا شاید کوئی ناراضگی ہے۔ شہرام نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سائڈ لیمپ بجھایا۔ اب کمرے میں صرف زیرو کے بلب کی مدھم روشنی تھی۔ اس نے کروٹ مہرما کی مخالف سمت لی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی تمہیں میری موجودگی سے گھٹن ہوتی ہے نا، تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں تمہاری اسپیس دے دوں، تم یہی چاہتی تھی، اور میں اب تمہاری ہر خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ لائٹ آف کر دو۔ مہرما کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شہرام کے الفاظ بظاہر نرم تھے مگر ان میں چھپا طنز تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ آف کی اور اپنے سائڈ پر لیٹ گئی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شہرام کی یہ بے رخی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ تو وہی کر رہا تھا جو مہرما نے شروع دن سے مانگا تھا، دوری اور خاموشی۔ وہ سکندر کی یاد میں رہنا چاہتی تھی، تنہا رہنا چاہتی تھی۔ تو پھر آج جب شہرام اسے تنہا چھوڑ رہا تھا تو اس کا دل اتنا اداس کیوں تھا؟ کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شہرام پلٹے اور اسے کہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ دن اب ہفتوں میں بدلنے لگے، اب یہی ان کا معمول بن چکا تھا۔ شہرام صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اگر کبھی اتوار کے دن وہ گھر پر ہوتا بھی تو اسٹڈی روم میں بند رہتا یا اپنے لیپ ٹاپ میں گم رہتا۔ اگر مہرما اس کے سامنے آتی تو وہ فوراً فون پر مصروف ہو جاتا۔ وہ مہرما کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، جیسے وہ ہوا کا کوئی جھونکا ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ مہرما کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شہرام جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا، جو اس کے دوپٹے کے سرکنے پر بھی ٹوک دیتا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مہرما کو اب اپنی اہمیت کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید شہرام اس سے تھک چکا ہے۔ ایک شام مہرما اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کام خود کرنے لگی تھی تاکہ شاید اسی بہانے سے ان کے درمیان کوئی رابطہ بحال ہو۔ شہرام کمرے میں آیا تو مہرما نے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ میں نے آپ کا نیلا سوٹ استری کر دیا ہے، کل آفس کے لیے، آپ وہی پہن لیجئے گا، وہ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ مہرما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شہرام نے فائل الماری میں رکھتے ہوئے ایک نظر استری شدہ سوٹ پر ڈالی، پھر لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے نیلے رنگ سے اب کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی مہرما، نہ ہی مجھے ان تکلفات کی عادت ہے۔ میں گرے سوٹ پہنوں گا، تم رکھ دو اسے واپس۔ مہرما کے ہاتھ رک گئے۔
یہ وہی نیلا رنگ تھا جسے پہننے پر اس نے مہرما کی تعریف کی تھی، جسے وہ خود بھی شوق سے پہنتا تھا۔ آج وہ اسی رنگ کو رد کر رہا تھا، جیسے وہ مہرما کی ہر کوشش کو رد کر رہا تھا۔ شہرام! مہرما نے استری بند کی اور اس کی طرف پلٹ کر پکارا۔ اس کی آواز میں چھپا شکوہ اور درد اب چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ جی؟ شہرام نے مڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جان لیوا اجنبیت تھی۔ کوئی کام ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مہرما کی آواز پھر گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس رویے سے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ شہرام نے انتہائی سکون سے پوچھا، جیسے اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مہرما کس بات کا شکوہ کر رہی ہے۔ میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں زبردستی چھوا نہیں، تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک آئیڈیل شوہر کی طرح پیش آ رہا ہوں جو اپنی بیوی کی آزادی کا خیال رکھتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب کیا شکایت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ مہرما نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ آنسو اس کے رخسانوں پر بہہ نکلے۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس نے فاصلہ برقرار رکھا، وہ فاصلہ جو اب دیوار چین بن چکا تھا۔ مہرما، جب میں بات کرتا تھا، اپنا حق جتاتا تھا، تو تمہیں لگتا تھا میں تم پر حکم چلا رہا ہوں، میں ظالم ہوں۔ جب میں قریب آتا تھا تو تمہیں خوف آتا تھا، تم کانپنے لگتی تھی۔ اب جب میں نے خود کو سمیٹ لیا ہے، اپنے جذبات کو مار دیا ہے، تو تمہیں یہ بھی گوارا نہیں۔ انسان ہوں یا کوئی پہیلی؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میں پہیلی نہیں ہوں۔ مہرما نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں بس یہ اجنبیت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں مگر لگتا ہے میلوں دور ہیں۔ مجھے آپ کی ناراضگی قبول ہے مگر یہ لا تعلق ہی نہیں۔ شہرام نے گہری اور بوجھل سانس لی۔ اس نے مہرما کے چہرے کو دیکھا مگر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو نہیں پہنچے۔ یہ دوری تم نے مانگی تھی مہرما، تم نے کہا تھا کہ سکندر کے بعد تم کسی کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دو گی۔ میں تمہارے اسی فیصلے کا، تمہاری اسی وفاداری کا احترام کر رہا ہوں۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بنا کچھ کہے مزید سنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرما وہیں قالین پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے ہر شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شہرام کی توجہ کی کتنی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی محبت، اس کا حق جتانا، اس کا غصہ، اس کی وہ وارننگ، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ یہ خاموشی اس شور سے کہیں زیادہ اذیتناک تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے، حویلی میں سب کو لگتا تھا وہ دونوں خوش ہیں۔ آغا جان مطمئن تھے مگر ان کمروں کی دیواریں جانتی تھی کہ وہاں کیسی ویرانی اور خاموشی پل رہی ہے۔ مہرما نے ان تنہا لمحوں میں محسوس کیا کہ وہ شہرام کے بغیر ادھوری ہے۔ سکندر کی یاد اب ایک خوبصورت ماضی اور احترام بن کر دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، مگر شہرام کی ضرورت اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ حال تھا اور حال سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اگلی رات مہرما نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑے گی۔ وہ اب مزید اس اذیت میں نہیں جی سکتے تھے۔ شہرام رات گیا آیا اور ہمیشہ کی طرح کپڑے بدل کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹنے لگا۔ اس نے مہرما کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مہرما نے کتاب بند کرتے ہوئے زور دے کر کہا۔ صبح بات کریں گے مہرما، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ شہرام نے آنکھیں موند لیں اور کمبل اوڑھ لیا۔ نہیں، ابھی بات کرنی ہے، مہرما نے ضد کی۔ وہ اٹھ کر اس کی سائڈ پر آ گئی۔ آپ ہر روز یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں، آج آپ کو سننا پڑے گا۔ شہرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ طلاق کا لفظ سن کر مہرما کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے سارا خون ہی نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہرام، جو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ لانے کی باتیں کرتا تھا، کبھی یہ لفظ بھی بولے گا۔ کیا تم اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو؟ شہرام کی آواز اونچی ہو گئی۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی آغا جان سے بات کر لیتا ہوں، میں تمہیں مزید قید میں نہیں رکھوں گا، میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، حلق میں کانٹے چھپ رہے تھے، وہی جو تم سننا چاہتی ہو شاید۔ شہرام نے تلخی سے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں مہرما،
तुम पिछले 2 माह से इस रिश्ते को बोझ की तरह ढूंढ रही हो। तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं। मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ तुम मुझे कबूल कर लोगी, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी, लेकिन शायद मैं गलत था। मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती और मैं अब थक चुका हूं इस एकतरफा कोशिश से। महरमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। शहराम की ये मायूसी, ये शिकस्तगी उसके दिल को चीर रही थी। वो उसे हारते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने तो कभी तलाक का नहीं कहा, मैंने तो कभी आज़ादी नहीं मांगी, महरमा ने सिसकते हुए कहा। तो फिर क्या चाहती हो तुम? शहराम ने कतरे गुस्से से उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा खिंचा खिंचा रहना, ये सब चीख चीख कर बताता है कि तुम नाखुश हो। मैं खुद गर्ज हो सकता हूँ महरमा, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए जिद की थी, लेकिन इतना भी खुद गर्ज नहीं कि तुम्हें सारी जिंदगी असियत में देखता रहूं। बता दो, मुझे आज़ाद होना है। मुझे असियत आपकी मौजूदगी से नहीं, आपकी दूरी से होती है। ये जुमला महरमा के मुंह से बेख्तियार निकला था। ये उसके दिल की आवाज़ थी जो जबान पर आ गई थी। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। शहराम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी गिरफ्त महरमा के बाजुओं पर ढीली पड़ गई। उसने आंखों में हैरत, बेयकीनी और उम्मीद की मिली जुली कैफियत देखी। क्या कहा तुमने? शहराम की आवाज़ धीमी थी। वो तस्दीक करना चाहता था। महरमा को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो नजरें उठाने के काबिल नहीं थी। कुछ नहीं, वो जल्दी से पलटकर जाने लगी, मगर शहराम ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। दोहराओ अपनी बात। शहराम का लहजा हुक्म देने वाला नहीं बल्कि इल्तिजा करने वाला था। मैं सुनना चाहता हूं। मैंने नहीं कहा कि, महरमा ने रोते हुए नजरें झुकाए एतराफ़ किया। आपका यूं मुंह फेर लेना, इग्नोर करना, मुझसे अजनबी बन जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह नहीं रह सकती। शहराम की गिरफ्त उसके बाजू पर बिल्कुल नरम पड़ गई। उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली मुस्कुराहट लौट आई जिसके लिए महरमा पिछले कई दिनों से तरस रही थी। तो तुम्हें फर्क पड़ता है? शहराम ने उसके झुके हुए चेहरे को गौर से देखा। पड़ता है, महरमा ने धीमी आवाज में कहा। आंसू उसकी गालों पर गिर रहे थे। बहुत फर्क पड़ता है। शहराम ने उसे छोड़ दिया। वो जानबूझकर पीछे हटा। वो महरमा को मुकम्मल तौर पर जीतना चाहता था, सिर्फ आधा अधूरा नहीं। वो चाहता था महरमा खुद पहल करे। अच्छा है, शहराम ने मुस्कुरा कर कहा और दोबारा तकिए पर सर रख दिया। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मुकम्मल एहसास हो जाएगा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, उस दिन मैं ये दूरी खत्म कर दूंगा। जाओ, अब सो जाओ। महरमा हैरान रह गई। वो समझी थी कि इस एतराफ़ के बाद शहराम उसे गले लगा लेगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा, मगर वो तो अभी भी इम्तिहान ले रहा था। यह आदमी पत्थर का बना हुआ है, महरमा ने दिल में सोचा और लाइट ऑफ करके तकिए पर सर रख दिया। लेकिन आज उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती थी कि शहराम नाराज नहीं था, वो तो बस मुंतज़िर था। वो चाहता था महरमा अपनी मोहब्बत का इजहार खुल कर करे। अगले दिन महरमा ने इरादा कर लिया कि वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करेगी। शहराम को यकीन चाहिए ना, तो वो उसे यकीन दिला कर रहेगी। वो जानती थी शहराम को क्या पसंद है और वो किस बात पर पिघल सकता है। वो उसकी हर पसंद नापसंद से वाकिफ थी। शाम को जब वो शॉपिंग के लिए गई तो उसकी नज़र एक पिंक कलर के इंतहाई खूबसूरत सूट पर पड़ी। उसे याद आया कि शादी के शुरू के दिनों में शहराम ने एक बार जिक्र किया था कि उसे पिंक कलर बहुत पसंद है और वो अक्सर कहता था कि इस कलर में वो बहुत प्यारी लगती है। महरमा ने वो सूट खरीद लिया। ये सिर्फ एक लिबास नहीं था, ये उसकी तरफ से हार मानने का ऐलान था। इस बात का सबूत था कि उसने शहराम को अपने शौहर और महबूब के रूप में दिल से कबूल कर लिया है। ये सिकंदर की यादों से निकलकर शहराम की दुनिया में कदम रखने का पहला फैसला था। घर वापस आकर उसने वो सूट पहना। शीशे में अपना अक्स देखते हुए उसे शर्म भी आ रही थी और खुशी भी। वो जानती थी कि आज की रात फैसला कुन होगी। वो अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करने जा रही थी। शाम ढल चुकी थी, शहराम के आने का वक्त हो रहा था। महरमा तैयार होकर कमरे में टहल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज वो शहराम की बेरुखी का बुत तोड़ कर रहेगी। आज उसे बताएगी कि सिकंदर माजी था, लेकिन शहराम उसका हाल और उसका मुस्तकबिल है। दरवाजे पर आहट हुई। महरमा रुक गई। हैंडल घूमा और दरवाज़ा खुला। शहराम अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधी महरमा पर पड़ी और फिर वो वहीं साकित हो गया। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। हैरत, खुशी और फिर एक गहरी वालिहाना मोहब्बत उसकी आंखों में उमड़ आई।
महरमा ने धड़कते दिल के साथ नजरें झुका ली। खेल अब खत्म होने वाला था और मोहब्बत की जीत होने वाली थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर महरमा का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसने बेख्तियार अपने दुपट्टे की किनारी को मुट्ठी में भींचा। सामने शहराम खड़ा था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन के आसार थे। टाई ढीली थी और कोट बाजू पर लटका हुआ था, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी महरमा पर पड़ी तो वो वहीं साकित हो गया। उसके हाथ से कोट फिसलकर सोफे की पुष्ट पर जा गिरा, मगर उसे खबर तक न हुई। कमरे की मध्यम रोशनी में वो पिंक कलर के सूट में मलबूस किसी ख्वाब की ताबीर लग रही थी। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था और बालों को खुला छोड़ दिया था जो उसके कांधों पर लहरा रहे थे। ये वही रंग था जिसके बारे में शहराम भी कभी शादी के इब्तिदाई दिनों में कहा था कि वो इस रंग में उसे बहुत पसंद है। शहराम की नजरें उसके सर से पांव तक उठी और वहीं जम गई। उसकी आंखों में पहले हैरत उभरी, फिर बेयकीनी और आखिर में एक ऐसी सताइश जिसने महरमा के गालों को तपाने के लिए काफी ईंधन फराहम कर दिया। वो आहिस्ता कदम उठाता वो उसके करीब आया। खैरियत तो है? शहराम की आवाज भारी थी, जैसे वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। आज सूरज कहाँ से निकला? महरमा ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना खौफ नहीं था, बल्कि एक शर्मीली सी झिझक थी। आप देर से आए? महरमा ने बमुश्किल जुमला अदा किया। शहराम के लबों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रेंग गई। उसके मजीद करीब हुआ, इतना करीब कि उनके दरमियान फासला बराए नाम रह गया। अगर मुझे मालूम होता कि घर पर ऐसा खूबसूरत मंजर मेरा मुंतज़िर है तो मैं सारी मीटिंग्स मनसूख करके शाम को ही आ जाता। शहराम की नजरें उसके लिबास पर टिक गई। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और उसके दुपट्टे के पल्लू को छुआ। ये रंग, मुझे याद है मैंने एक बार कहा था तुम इस रंग में बहुत प्यारी लगती हो। फिर अचानक उसकी आंखों में एक शरारत चमकी। ये सब तो आगा जान के लिए किया, जैसे पिछली बार नीले सूट के लिए तुमने कहा था कि ये सिर्फ आगा जान की खुशी के लिए है। क्या आज भी वही बहाना है? ये वो लम्हा था जहां महरमा को फैसला करना था कि उसने गहरी सांस ली और अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर सीधा शहराम की गहरी आंखों में देखा। नहीं शहराम, अब की बार आगा जान के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। उसकी बात सुनकर शहराम बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह हंसी फातिहाना थी जिसने कमरे की सारी अजनबियत धो डाली। उसने एकदम महरमा का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता था महरमा कि मेरी बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे मालूम था इस बर्फ को पिघलाने के लिए मुझे ही पत्थर बनना पड़ेगा, मुझे ही खुद पर जबर करना पड़ेगा। महरमा ने उसके सीने पर सर रखा तो उसे शहराम के दिल की तेज धड़कनें सुनाई दी। आप बहुत बुरे हैं, महरमा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। आपने मुझे बहुत सताया, आपने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। मैं सारा दिन आपकी राह तकती रहती थी। ड्रामा नहीं था महरमा, ये सब्र था। शहराम ने उसका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया। मैंने तुमसे वादा किया था, याद है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं अपने वादे पर पक्का रहा हूं। इतनी खूबसूरत बीवी पास होते हुए भी मैंने खुद पर कितना ज़ब्त रखा ये सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन आज, शहराम ने मायने खेज अंदाज में कहा और एक कदम आगे बढ़ाया, आज तो लगता है कत्ल करने का इरादा है तुम्हारा। इस रंग में, इस अंदाज में तुमने तो मेरे ज़ब्त के सारे बंद तोड़ दिए। शहराम की इस बात पर महरमा खुलकर मुस्कुराई। शहराम, उसने लाड से पुकारा। जाने शहराम, उससे फौरन जवाब दिया। इससे पहले कि महरमा कुछ कह पाती, शहराम ने झुककर उसे दोनों बाजू में उठा लिया तो महरमा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने खौफ से अपने हाथ शहराम की गर्दन के गिर्द हमायल कर दिए। शहराम खुशी से उसे लेकर गोल गोल घूम गया। शहराम, उतारे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, महरमा ने हंसते हुए कहा। नहीं उतारूंगा, शहराम ने उसे फिजा में मुअल्लक रखा। आज के बाद शहराम की पूरी मोहब्बत तुम्हारे लिए। आज के बाद कोई दूरी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं। उसने आहिस्ता से उसे जमीन पर उतारा। महरमा की सांसें फूली हुई थी। उसने उसे अपने पहलू में बिठाया। महरमा, शहराम ने संजीदगी से पुकारा। मैं जानता हूं सिकंदर भाई तुम्हारा मासी थे और मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता। मैं बस अपनी जगह बनाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जो सिर्फ मेरी हो। महरमा ने उसकी आंखों में देखा। आपने अपनी जगह बना ली है शहराम, महरमा ने नरमी से कहा। सिकंदर मेरी जिंदगी का एक बाब थे जो बंद हो गया, मगर आप पूरी किताब हैं। मैंने बहुत वक्त लिया ये समझने में, लेकिन अब मैं जानती हूं कि जिंदा रहने के लिए सांस की नहीं, साथ की जरूरत होती है।
اور آپ نے میرا ساتھ تب دیا جب میں بکھر چکی تھی۔ شہرام کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مہرمہ کے چہرے پر ایک آوارہ لٹ آ گری جسے شہرام نے نہایت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہرمہ، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، تمہارے حصے کے سارے آنسو اب میرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ مہرمہ کی کشادہ پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت کی مہر تھی جو اس نے ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں۔ مہرمہ نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا کہ اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ جانے تو میں اب ویسے بھی نہیں دوں گا۔ شہرام نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ یاد ہے میں نے پہلی بار کیا کہا تھا؟ اگر فرار کا سوچا تو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب تو تم میری قید میں ہو، قید وفا میں۔ مہرمہ ہنس پڑی۔ اب مجھے کہیں فرار نہیں ہونا۔ میرا پاتال، میرا آسمان، میری جنت سب یہیں آپ کے پاس ہے۔ مجھے اس قید سے رہائی نہیں چاہیے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ چاند کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور گواہی دے رہا تھا کہ محبت جیت گئی ہے۔ ماضی کے سائے چھٹ چکے تھے اور مستقبل ایک نئی روشنی کے ساتھ ان دونوں کا منتظر تھا۔ وہ دونوں جو تقدیر کے فیصلے سے بندھے تھے اب دل کے فیصلے سے ایک ہو چکے تھے۔